اگر آپ لوڈ شیڈنگ سے ستائے ہوئے ہیں اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ ضرور ستائے ہوئے ہیں، تو آج کا پروگرام دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم میگا واٹس میں اور پاور کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، ہم صرف چند سوال سمجھنا چاہیں گے۔ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ آپ کے لیے آج یہ پروگرام دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آنے والے مہینے آپ کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ بات کریں گے ہم فوزیہ وہاب صاحبہ سے، سیکرٹری انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی کی، وسیم اختر صاحب ایم این اے ہیں ایم کیو ایم کے، منور بصیر صاحب فارمر ایم ڈی ہیں پیپکو کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور بلال یاسین صاحب ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے، اور اس کے علاوہ ایک اور بہت خصوصی مہمان۔ یہ ہے سینٹر سٹیج اور میں ہوں فہد حسین۔ بجلی کا مسئلہ ترس گئے ہیں ہم، آج اب جانیں گے اصل وجوہات اس خصوصی پروگرام میں۔ آج اپنے مہمانوں کا پہلے تو میں خوش آمدید کروں گا کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ امپورٹنٹ ایشو ہے، سنیں گے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی لوڈ شیڈنگ پہ یا بجلی کے ایشو حوالے سے جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی جب وہ فگرز پھینکے جاتے ہیں اور پاور پلانٹس کی ڈیٹیلز اور وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ اس وقت جو ایک پاکستانی ہے، ایک صارف ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے ذہن میں کیا سوال ہے، وہ کیا جاننا چاہتا ہے۔ یہ جو ایک بحران ایک بار پھر کھڑا ہو رہا ہے، بالکل سادہ اس کے سوال ہیں، اسی پر ہم پروگرام کریں گے، اور وہ صارف جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں پہلے ان کو ملواتا ہوں، ہمارے مہمان جو ہیں وہ بھی سنیں۔ یہ جو صارف ہیں ان کا نام ہے انیس الدین، حیدرآباد سے ہمیں یہ جوائن کر رہے ہیں، ٹیلر ہیں، اس وقت اپنی دکان میں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں لوڈ شیڈنگ کا بہت ہی منفی اثر ہے۔ انیس الدین صاحب، آج کا پروگرام آپ کے نام ہے کیونکہ آپ ایک عام پاکستانی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اور ہمارے جتنے مہمان ہیں اس وقت سارے ایکسپرٹس ہیں، لیڈرز ہیں ہمارے، مجھے یہ بتائیں انیس الدین صاحب، آپ ٹیلر ہیں، حیدرآباد میں آپ موجود ہیں، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کیا جاننا کیا چاہتے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، آخر کب تک جاری رہے گی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، اور کب تک جاری رہے گی، کب تک اس کا خاتمہ ہوگا؟ کب تک جاری رہے گی، کب تک خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انیس الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ انیس الدین صاحب کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو یہ لائیو چل رہا ہے ایکسپریس نیوز پہ، اور آج کی بحث کے بعد ہم جانیں گے انیس الدین صاحب سے کہ آج جتنے ہمارے ٹاپ لیول کے مہمان ہیں ان کی باتیں سن کے یہ جو بالکل بنیادی سوال ہیں وہ مطمئن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو ایکسپلینیشنز دی جا رہی ہیں وہ کافی ہیں یا نہیں۔ انیس الدین صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہے گا، یہ پروگرام دیکھیے گا۔ فوزیہ وہاب صاحبہ، وسیم اختر صاحب، منور بصیر صاحب اور بلال یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باری باری ان سوالوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویری کوئکلی یہ جو تھوڑا کنفیوژن ہے کہ پاور جنریشن کا سسٹم ہے کیا، میں تھوڑا بنیادی آپ کو اس کا ایک خاکہ سمجھا دوں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو منور بصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا۔ جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہاں پہ اگر آپ کو ہم ایک خاکہ دکھائیں گے، اس میں یہ ہے کہ جو پیپکو ہے وہ ایک مین آرگنائزیشن ہے، اور اس کو واپڈا اور آئی پی پیز جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں وہ بجلی بناتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں، وہ بجلی بنا کے اور وہ پیپکو کو بیچتے ہیں، حکومتی ادارہ ہے پیپکو۔ جب پیپکو کے پاس بجلی آ جاتی ہے تو وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے لیے 8 کمپنیز ہیں، یہ آپ سب کے شہروں میں بھی کمپنیز ہیں، یہ ان کے نام ہیں، لیسکو، فیسکو، گیپکو، ہیسکو، میپکو اور کیسکو، مختلف بڑے شہروں میں یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں۔ تو وہ جو بجلی بنتی ہے وہ ان کمپنیز کے تھرو اس کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پاور جنریشن جو کر رہے ہیں یہ وہ چارٹ ہے، جو یہ واپڈا، آئی پی پیز، جو پاور جنریٹنگ یونٹس ہیں، یہ بجلی بنا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
ان بجلی بنانے کے لیے ان کو فیول چاہیے, اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے. وہ جو فیول ہے, فرنس آئل ہے, وہ پی ایس او دیتی ہے جو کہ مین آئل کمپنی ہے. کیونکہ پیسے ان کی بجلی کم ہو رہی ہے تو ان کے پاس پیسے کم آ رہے ہیں, وہ پیسے نہیں ہے تو وہ پی ایس او کو ادائیگی نہیں دے پا رہے. پی ایس او کو ادائیگی نہیں دے رہے تو پی ایس او نے جو آئل امپورٹ کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہا. یعنی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پورا سسٹم پھنس گیا ہے, لاک ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے بجلی جنریٹ کرنے کی وہ ہم نہیں کر رہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر بجلی نہیں ہے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہے.